کوئی نبی نہیں ہے میرے سرکار کی طرح، یعنی جناب احمد مختار کی طرح۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے سرکار کی طرح، یعنی جناب احمد مختار کی طرح۔ اور شق القمر کا معجزہ قربان جائیے، انگلی ہی کام کر گئی تلوار کی طرح۔ حضرات، اور نبی کا ذکر، فلک پر ہے غفا ہمارے نبی کا، زمین پر ہے چرچا ہمارے نبی کا۔ فلک پر ہے غفا ہمارے نبی کا، زمین پر ہے چرچا ہمارے نبی کا۔ وہ ہوتے نہ پیدا تو دنیا نہ ہوتی۔ یہ نبی کا میلاد بھی اس میں ہو جائے، اسی لیے شعر پڑھ رہا ہوں اور حضرت کو بلا رہا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ فلک پر ہے غفا ہمارے نبی کا، زمین پر ہے چرچا ہمارے نبی کا۔ اور وہ ہوتے نہ پیدا تو دنیا نہ ہوتی۔ یہ دنیا ہے جلوہ ہمارے نبی کا، یہ دنیا ہے جلوہ ہمارے نبی کا۔ اور نہیں کوئی ثانی فلک پر زمین پر ہمارے خدا کا، ہمارے نبی کا۔ ادب سے فرشتوں نے سر کو جھکایا، جہاں نام آیا ہمارے نبی کا۔ ادب سے فرشتوں نے سر کو جھکایا، جہاں نام آیا ہمارے نبی کا۔ اور کوئی بے نوا ہو، کوئی بادشاہ ہو، ہے سب کو سہارا ہمارے نبی کا۔ ہے عرش بری جن کے قدموں کے نیچے، وہ رتبہ ہے اونچا ہمارے نبی کا۔ ہے عرش بری جن کے قدموں کے نیچے، وہ رتبہ ہے اونچا ہمارے نبی کا۔ بلا کسی تاخیر اور بلا کسی اشعار کے میں دعوت سخن دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ سید محمد اسلم صاحب قبلہ کو میں بلا رہا ہوں اور آپ حضرات سے رسپونس چاہ رہا ہوں، کہیے سبحان اللہ، کہیے یا رسول اللہ۔ سبھی حضرات نعرہ تکبیر سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید محمد اسلم صاحب قبلہ مناری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ خطابت جس کی سنتے ہیں فرشتے آسمانوں میں، خطابت جس کی سنتے ہیں فرشتے آسمانوں میں، وہ جس کا نام ہے ساری خانقاہ و آستانوں میں، وہ جس کا نام ہے ساری خانقاہ و آستانوں میں۔ اور مقرر ایسا کوئی بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے بہت علمی خزانوں میں، مشقت کرنی پڑتی ہے بہت علمی خزانے میں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين المكي الكريم، على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ روز و شب ہم ذکر و شاہد و سنا کرتے رہے، اور نام محبت سے محمد کا ہی ادا کرتے رہے۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری۔ بغیر داغے بلا افتادہ کشتی، ضعیفہ نے شکستارا تو کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الہی تابوت خورشید ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ تپے تپے اولیاء، تپے تپے پیر، اور دونوں تپ کے لال ہوئے جب جا کے بنی فقیر۔ فے سے فاقہ، قاف سے قناعت، رے سے ریاضت، یا سے یاد الہی کی منزل کو طے کرنے والے کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اللہ لکھا گیا 4 لفظوں میں، محمد الرسول اللہ لکھا گیا 4 لفظوں میں، قرآن لکھا گیا 4 لفظوں میں، سرکار کے خلیفہ 4، مسلک 4، امام 4، قرآن کے چاروں پائے، چاروں کل
اور فقیر لکھا گیا 4 لفظوں سبحان اللہ. فے سے فاقہ، قاف سے قناعت، رے سے ریاضت، یا سے یاد الہی. تو شاعر نے کہا کہ تپے تپے اولیاء، تپے تپے پیر، اور دونوں تپ کے لال ہوئے جب جا کے بنے فقیر. یہ فقیر اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے یار ہیں. انہوں نے رات کو رات نہیں سمجھا اور دن کو دن نہیں سمجھا. رب ان کا ہو گیا، یہ رب کے ہو. سبحان اللہ. آئیے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعین والکرم وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند اشعار آقا کی شان میں سماعت فرمائیں. بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز یہ جاوانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جاوانا. عادل میں تجھے رکھ لوں آقا، عادل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز جاوانا، عادل میں تجھے رکھ لوں آقا، عادل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز یہ جاوانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جاوانا. عادل میں تجھے رکھ لوں آقا، عادل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں دید کرائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے آقا، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہمیں دیوانہ. اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہمیں دیوانہ. اب رخ کو چھپا بیٹھے. مر مر کے جسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا. مر مر کے جسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا. چھوٹا نہ چھوٹے گا، چھوٹا نہ چھوٹے گا. سنگے در جانانا، چھوٹا نہ چھوٹے گا. سنگے در جانانا،
پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہوں، اجمیر کا ساقی ہوں، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہوں، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہوں، بھیجوں میں تمہیں اپنی تحفے میں یہ آنکھیں، بھیجوں میں تمہیں اپنی تحفے میں یہ آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز یہ جاوانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے دم تیری قسمت میں سجدے اسی در کے، بے دم تیری قسمت میں سجدے اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگ در جانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگ در جانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا۔ قرآن عظیم کے اندر اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے، تم لوگ ان لوگوں کا شعور نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ ان اللہ والوں کو ان کی قبروں کے اندر رزق بھی عطا کرتا ہے۔ تپے تپے اولیاء، تپے تپے پیر، اور دونوں تپ کے لال ہوئے جب جا کے بنے فقیر۔ کسی علاقے کا دھان چاول جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے، اس دھان اور چاول کی کوالٹی اس زمین سے، اس پانی سے تعلق رکھتی ہے۔ پنجاب میں جو دھان چاول پیدا ہوتا ہے، اس زمین پہ لا کر ہم اس کی پیداواری کریں گے تو نہ وہ اتنا موٹا ہوگا، نہ اتنا لمبا ہوگا، نہ اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ جو اتراکھنڈ میں پیدا ہوتا ہے وہ پنجاب میں پیدا نہیں ہو سکتا، جو بہار میں پیدا ہوتا ہے چاول وہ یہاں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب کی اولادوں کو جگہ جگہ پیدا کیا، اور وہ جگہیں، وہ مقام ان کو عطا کر دی۔ سب ولیوں کے سردار میر میرا پیر پیرا، سر چشمی سلطانی محبوب سبحانی، قطب ربانی سرکار غوث لاسانی، محی الدین عبد القادر جیلانی، اس سرکار غوث اعظم کو بغداد کی سرزمین عطا کر دی۔ دیکھا کہ بغداد کے دولہ غوث اعظم کو وہ زمین عطا کری، پنجاب کے اندر سید مجدد الفسانی سرہندی علیہ رحمہ کو وہ زمین عطا کر دی۔ دیکھا کہ ہندوستان اس بھارت دیش کے اندر کفر ہے تو معین الدین چشتی کو غریب نواز بنا کر بھیج۔ اتراکھنڈ کی سرزمین کو دیکھا تو
تو آپ کو مخدوم علاء الدین صابر پاک کلیری کو بھیج دیا۔ دیوا کی سرزمین کو دیکھا تو وارث پاک عالم پناہ کو بھیج دیا۔ رامپور کی سرزمین کو دیکھا تو سرکار سید حافظ شاہ جمال اللہ کو بھیج دیا۔ آپ کے مرید شاہ درگاہی محبوب الہی کو بھیج دیا۔ بدایوں پہنچے تو چھوٹے بڑے سرکار سلطان العارفین کو بھیج دیا۔ پتہ چلا پیلی بھیت پہنچے تو شاجی شیر محمد میاں کو بھیج دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار دادا سید بدیع الدین قطب المدار کو مدار پاک بنا کر مخدوم مدار پاک کو مکھن پور شریف بھیج دیا۔ سرکار سید مخدوم علاء الدین اشرف جہانگیر سمنا کو سمنا سے بلا کر اشرفی خاندان والوں کو پتہ یہ چلا کہ وہاں بھیج دیا۔ ہاشمی گھرانے والے کو یہاں لگا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اپنی اولادوں کو اپنی اپنی جگہ عطا کر دی۔ جاؤ اس جگہ جاؤ، وہاں دین اور اسلام کا پیغام اپنے نانا کی سنتوں کو پھیلا دو۔ سلسلہ ثقلینی ہو، اشرفی ہو، جہانگیری ہو، ابو لائیہ ہو، نظامی ہو، وارسی ہو، مداری ہو، رضوی ہو، جتنے سلاسل ہیں سب ایک ہیں۔ لوگوں میں انتشار پیدا کر دیا کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ، معاملہ خراب کر دیا۔ اپنی اپنی دکانوں کو چمکانے اور بڑھانے کے چکر میں سب سنیوں میں آپس میں پھوٹ ڈال دی۔ مسلک اہل سنت والجماعت کو جو فالو کرتا ہے، وہ جماعت جو غوث اعظم سے محبت کرتی ہے، وہ جماعت جو نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے محبت کرتی ہے، وہ جماعت جو مخدوم علاء الدین صابر پاک کلیری سے محبت کرتی ہے، وہ جماعت جو وارث پاک عالم پناہ سے محبت کرتی ہے، وہ جماعت جو چھوٹے بڑے سرکار سلطان العارفین سے محبت کرتی ہے، وہ جماعت جو شاجی شیر محمد میاں سے محبت کرتی ہے، وہ جماعت جو احمد رضا خان صاحب سے محبت کرتی ہے، وہ جماعت جو سرکار سید بدیع الدین قطب المدار سے محبت کرتی ہے، وہ جماعت جو سرکار سید شاہ میاں صاحب قبلہ سے محبت کرتی ہے، تو وہ جماعت سے ہم محبت کریں جو جماعت ان اولیاء اللہ سے محبت کرے۔ ہماری جو جنگ ہے، ہماری جو لڑائی ہے، وہ نجدیت، وہابیت، دیوبندیت سے ہے۔ ہماری لڑائی سنیوں میں آپس میں نہیں ہے۔ جتنے سنی ہیں جو جس بزرگ سے محبت کرے گا، قیامت کا میدان جب برپا ہوگا، جو غوث اعظم سے محبت کرے گا تو غوث اعظم کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوگا، جو غریب نواز سے محبت کرے گا تو ان کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوگا، جس سے جو محبت کرے گا ان کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ہماری جو جنگ ہے، ہماری جو لڑائی ہے، دیوبندیت اور وہابیت اور نجدیت سے ہے۔ سنی مسلمانوں، کربلا کا میدان برپا ہوا، حسین اعظم کو بلایا گیا۔ کربلا کے میدان کے اندر 72 نفوس قدسیہ کربلا کے میدان کے اندر پہنچے۔ وہ حسین جو اپنے نانا سے اتنی محبت کرتے اور نانا حسین سے اتنی محبت کرتے کہ مسجد نبوی کے اندر نماز کی حالت میں آقا ہے، سجدے میں آقا ہے، نواسہ رسول پیٹھ پر آن کر سوار ہو گئے، سجدے میں آقا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی 5 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 9 مرتبہ نہیں۔ رب کا حکم ہے محبوب تمہاری پشت پر، تمہارا محبوب میرا محبوب حسین اعظم پشت پر سوار ہے۔ اپنے سجدے کو لامبا کر دو، اپنے سجدے کو لمبا کر دو، تو آقا نے سجدے کی حالت میں سبحان ربی العالی 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 30 مرتبہ نہیں، 40 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، 60 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ نہیں، 72 بار آقا نے سجدے کی حالت میں حسین کو پیٹھ پر سوار کر کے سبحان ربی العالی کی تسبیح کو پڑھا۔ وہ حسین جن کے لیے رب تبارک و تعالی جنت سے جوڑے بھیجتا ہو، وہ حسین جن کی تختیوں کا فیصلہ رب ذوالجلال جنتی فلوں سے کرتا ہو۔ آقا نے کہا سنو صحابہ، یا رسول اللہ بتائیے اے ایمان
ایمان والو میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. سرکار کون سی دو وہ چیزیں؟ ایک قرآن عظیم اور ایک اہل بیت اپنا گھرانہ. تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا, تمہاری دنیا بھی آسان ہو جائے گی, آخرت بھی آسان ہو جائے گی. تم نجدیت, وہابیت, دیوبندیت سے بچ جاؤ گے تاکہ تمہارا ایمان بچ جائے. نماز واقعی الصلاۃ وآتوا الزکات, نماز قائم کریں اور زکات کے لائق ہیں تو زکات بھی دیں. یہ سید چاند میاں صاحب قبلہ بیٹھے, سید صاحب کا مزار مبارک ہے, اور ان کے خادم کو کہاں سے بلایا؟ یو پی اسٹیٹ سے بلا کر یہاں اکٹھا کر دیا. یہ بہت بڑے خانوادے کے اور خاندان کے مالک ہیں, ان کے بھائی وغیرہ سب لوگ ماشاءاللہ سب گورنمنٹ سروینٹ ہیں, ایسا نہیں ہے. اور میرے چچا حضور قبلہ اور کعبہ سید طاہر حسین جعفری مداری صاحب سے ان کی خلافت بھی ملی ہے, ان کے مرید بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے یہ خالی ہیں, یہ خالی نہیں, ان کے گلے میں پٹا بہت مضبوط پڑا ہوا ہے. دادا سید بدیع الدین قطب المدار, مدار کے معنی پوائنٹ, مدار. آپ کے مزار مبارک پر چاند کی 17 تاریخ کو عرس مبارک کے مہینے مدار کے چاند میں 11:35 پر جو نہر بہ رہی ہے, اس نہر میں قدرتی دودھ نکلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دودھ نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد میں اسی کی کھیر بنتی ہے. آج بھی ابابیلوں کا لشکر فجر کی اذان سے پہلے اور عصر اور مغرب کے درمیان میں آپ کے مزار مبارک کی طواف کرتے رہتے ہیں, اور پھر پتہ چلتی کہاں غائب ہو گئے پتہ ہی نہیں. یہ مکھن پور شریف جو نام رکھا گیا, وہاں ایک مکنا دیو تھا جس کے کان کا کنڈل 70 کلو کا, کائے کتنے کلو کا؟ 70 کلو کا پارٹ آج بھی وہاں رکھا, زیارت کروائی جاتی. صاحب یہ کان کا کنڈل اتنا بھاری, تو مکنا دیو کے کان کا کنڈل 70 کلو کا, جب دونوں کانوں کا وزن ناپا گیا تو 1 کوئنٹل 40 کلو ہو گیا. کانوں کا کنڈل پتھر کا, تو اس مکنا دیو کی طاقت کتنی ہوگی, کتنا طاقتور ہوگا, کتنا بلوان ہوگا. لیکن وہ سید سرکار سید بدیع الدین قطب المدار جب آپ وہاں پہنچے تو وہ آپ کی غلامی میں آ گیا اور آپ نے اس کو قید کر لیا. پٹا آج بھی وہ کان کا جو پٹا ہے وہیں رکھا ہوا آج بھی مکھن پور شریف میں, اس کی زیارت کروائی جاتی ہے. تو دادا سید بدیع الدین قطب المدار سے کہا کہ اے مدار پاک, آپ کا مزار مبارک وہاں بنے گا جس چشمے کے اندر سے یا عزیزوں کی آواز آئی. تو آج بھی آپ کا مزار مبارک اسی چشمے کے اندر بنا ہے, نیچے گڈھے میں گیپ میں ہے, کہ جہاں سے یا عزیزوں کی آواز آتی تھی. اور سنی مسلمانوں, بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رب نے ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت کے گھر پیدا کیا. قسم خدا کی قربان جاؤ آقا کی شان پر کہ آقا نے ان اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں کے گھر میں ہمیں پیدا کر دیا. ورنہ وہ چاہتا تو دیوبندیوں میں, نجدیوں میں, وہابیوں میں, قادیانیوں میں, رافضیوں میں, بوریوں میں, شیعوں میں, پتہ نہیں کہاں پیدا کر دیا. لیکن خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ مسلک اہل سنت والجماعت کے گھر پیدا کیا تو اس جماعت سے کچھ فائدہ, کچھ فوائد حاصل کر لیے جائیں. آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ 60 سال ہو گئے, 70 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے کہ صاحب داڑھی رکھ لو. آقا کی سنت ہے, کیونکہ آقا جب قبر میں تشریف لائیں گے, جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی تو آقا اس سے ملاقات کریں گے. تم دنیا میں آقا سے محبت کرو گے, آقا پر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھو گے, درود پاک پڑھو گے آقا پہ, تو آقا کل قبر کے اندر کون آئے گا؟ آقا آئیں گے. کوئی نہیں آئے گا, نہ تمہاری ماں, نہ تمہارا باپ, نہ تمہاری بھائی, نہ بہن, رشتہ دار, پڑوسی, کوئی نہیں آئیں گے. صرف کون آئے گا؟ آقا آئیں گے. جن سے ہم دنیا میں محبت کرتے تھے آقا سے, وہ آقا تشریف لائیں گے اور ہم اپنے چہرے پر داڑھیوں کو سجا لیں. کیا سجا لیں؟ جو لوگ داڑھی کٹوا رہے ہیں تو گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ بھی میرے سینے پہ اس طرح چلاتے ہیں, اور جو داڑھی منڈوا رہے ہیں وہ بھی سینے پہ اس طرح چلا رہے ہیں. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے چہرے پر داڑیاں سجا لیں. کیا سجا لیں؟ اب دیوبندیوں کو جو موقع ملتا ہے, کیونکہ دیوبندی بہت چلاک ہے, کیونکہ اس کو پوری کمپلیٹ
اس طریقے سے اس کو ٹریننگ دی گئی ہے. آقا کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں نجدی لوگ, اب سے نہیں, ایک زمانے سے. اب یہاں آئے دیوبند ہو گیا, دیو کے معنی مورتی, بند کے معنی دیو کے اندر یہ لوگ بند ہو گئے, ان کے دل سیاہ ہو گئے. اور یہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے, درود پاک پڑھیے اور یہ پڑھیے اور وہ پڑھیے, اور آپ کو ایسے سمجھانے لگیں گے کہ وہ یوں سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ ایک تو داڑھی نہیں ہے, آپ نماز کے پابند نہیں ہیں, آپ کی زلف مبارک ہوتی, امامہ شریف سر پہ ہوتا, گلے میں پٹا پڑا ہوتا, تو پتہ چلتا ہے یہ کتا فالتو نہیں ہے, پالتو ہے. کیا ہے؟ پالتو ہے. تو کوئی آپ کو چھیڑے گا نہیں. اس لیے آپ اپنے چہرے پر داڑھی سجائیں, نماز کے پابند ہو جائیں. نماز یہ وہ نماز ہے جس نماز کی برکت سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں آسان ہوئی. یہی نماز ہے غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے. غریب نواز نے 2000 نفل نمازیں روزانہ پڑھی اور 2 قرآن کی تلاوت غریب نواز نے کری. 3 دن کا طاق روزہ غریب نواز رکھتے تھے, ایسے نہیں بن گئے. سرکار صابر پاک ایسے نہیں بن گئے. نظام الدین اولیاء محبوب الہی ایسے نہیں بن گئے. ان اللہ والوں نے بڑی محنت اور مشقت کری ہے. سنی مسلمانوں, محنت مشقت کرنے کے بعد میں یہ اللہ والے بنے. آپ یہ سمجھے کہ سرکار وارث پاک عالم پنا ایسے نہیں بنے. انہوں نے محنتیں مشقتیں کری ہیں. تقریر کا ٹائم تو نہیں ہے لیکن وقت قریب آ گیا, 12 بج گئے, تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی چیز آپ کے دماغ تک پہنچ جائے, سمجھ میں آ جائے. یہ سید صاحب ہیں, ان کی خوب خدمت کریں. یہ امام صاحب ہیں مسجد کے, ان کی خوب خدمت کریں, اور آپس میں اتفاق اور اتحاد بنا کے رکھیں. اتفاق کی ضرورت ہے. کائے کی ضرورت ہے؟ اتفاق کی ضرورت ہے. اور جب اتفاق ہوگا, ایک مٹھی ہوگے, تو کوئی آسانی سے ملنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ اتفاق رکھیں, نماز کے پابند ہو جائیں. جس وقت کی نماز آپ کو ملے اس وقت کی نماز ادا کریں. قرآن پاک کی تلاوت کریں, روزے رکھیں, عبادت کریں, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں. دنیاوی اور دینی تعلیم سے بچوں کو مالا مال کریں. گلڑیا کے اندر لڑکیوں کا مدرسہ ہے ماشاءاللہ, اور عالمہ بن رہی بچی ہے وہاں پہ, تو وہاں بھی بھیجیں. کاشی پور میں مدرسہ ہے بچیوں کا, وہاں بھیجیے تاکہ آپ کی لڑکیاں عالمہ بنیں, تاکہ جب وہ اپنی سسرالوں میں پہنچیں تو ان کے جو بچے پیدا ہوں تو وہ بھی عالمہ بن جائیں. حافظ قاری عالم جب تک آپ کے ہاں نہیں بنیں گے, آپ کا معاشرہ, آپ کے اندر سدھار پیدا نہیں ہوگا, اور کوئی آپ کے ایمان کو لے کے چلا جائے گا. بہت آسانی سے دیوبندی کوئی اگر آ گیا تو آپ کے دل سے آقا کی محبت چھین لے گا اور آپ کا ایمان ختم. پھر آپ کی جب موت آئے گی تو آپ کیسے ہوں گے؟ بیچ میں لٹک جائیں گے ترازو کی ڈنڈی کی طرح. ایمان کا بچانا کیا ہے؟ ایمان کا بچانا ہے آقا سے محبت کرنا, آقا سے اتنا عشق کرنا, اپنی اولاد سے, اپنے ماں باپ سے, پوری دنیا سے سب سے زیادہ محبت تم آقا سے کرو. یہ ایمان ہے. اگر آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے تو آپ مسلک اہل سنت والجماعت کو فالو کریں, ان اللہ والوں سے محبت کریں, ان کی زیارتیں کریں, ان کے مزارات پہ جائیں, عبادت کریں, خوب قرآن کی تلاوت کریں, لنگر کریں, خوب فاتحہ کریں, نیاز و نظر کریں. لیکن یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کی بارگاہ مولا میں قبول ہوں گی, جب قبول ہوں گی جب آپ نمازی ہوں گے. جب تک آپ نمازی نہیں ہیں, عبادت کرتے نہیں ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ حلال رزق و روزی کمائیے, بیاج, سود, حرام کام سے بچیں. شراب یہ عام ہو چکی مسلمانوں میں. ماحول بگڑا, آس پڑوس میں لوگ الٹے سیدھے شراب پینا چالو کر دیا. باپ نے پی تو وہ اولاد اس کو دیکھ کے وہ شرابی بن گئی. جوا کھیل رہے ہیں. مسلمانوں کے کام نہیں ہے نا یہ, ہمارے کام ہے وہ جو ہمارے بزرگوں نے کرے. ہم جب وہ کریں گے تو ہماری رب مدد کر دے گا. آج پوری دنیا پہ ترکستان حاوی ہے. کون حاوی ہے؟ پوری دنیا پہ ترکستان. ترکستان کے جو ترک ہیں وہ بالکل کٹر سنی ہیں اور بڑے نمازی, پرہیزگار, باشرع, باعمل ہیں. تو اللہ نے ان کی مدد کری. مدد جب ہوگی آپ کی جب آپ آقا کی سنتوں پہ عمل کریں گے, اپنی زندگی کو گزارو گے, اور فجر کی نماز پڑھو. فجر کی نماز کے بعد یا رزاق یا رزاق 308 مرتبہ پڑھو, تاکہ آپ کے کاروبار میں, رزق میں, روزیوں میں برکتیں ہوں. کسی گھر میں کوئی بلا اور آفت ہے, چاروں کونوں پہ اذان پڑھے, اللہ کی رحمت سے, اذان کی برکت سے ساری بلائیں دور ہو جائیں گی. اور سب سے بڑا تعویذ آپ کے گھر رکھا ہے قرآن عظیم.
اس قرآن پاک کی روزانہ تلاوت، ایک رکوع آدھا رکوع روزانہ پڑھیے، گھر میں بچیوں کو پڑھائیے تاکہ گھر سے بلائیں دور ہوں۔ قرآن عظیم 104 کتابوں میں سب سے افضل قرآن، توریت، انجیل، زبور، قرآن لاسٹ اینڈ بیسٹ میرے آقا پہ نازل ہوا۔ میرے آقا اولین اور آخرین سب نبیوں کے سردار، اور جو ان پہ قرآن نازل ہوا وہ بھی اعلیٰ اور والا۔ تو یہ قرآن ایک ایسی دولت ہے سنی مسلمانوں، اگر اس کی روزانہ آپ تلاوت کریں، جس مرض کے لیے دم کر دیں تو اس سے شفا ہو جائے۔ کینسر کے مریض صحیح ہو جاتے ہیں اس سے، جو لا علاج مرض ہے، اللہ کی رحمت سے اس سے بھی شفا ہو جائے۔ تو لیکن آپ کریں گے جب ہوگا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ خوب اصالہ ثواب کریں، نیاز و نظر کریں، خوب فاتحہ درود کریں، بزرگوں سے محبت کریں، سید صاحب سے محبت کریں، اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ان اولیاء اللہ سے محبت کریں، تاکہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں آسان فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات کلمہ شریف پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔